السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آج آپ سے سوال تھا القدس الشریف کے بارے میں اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات مہیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بالخصوص جو ہے آگاہ ضرور ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مقام ہے جو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس میں مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ، اور مسجد نبوی علیہ السلام، اور تیسری مسجد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو دوستو، یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو امامت کرائی، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا۔ تو دوستو، یہ واحد مسجد ہے دنیا کی جس کے اوپر 3 ابراہیمی مذاہب جو ہیں ان کا اکٹھ ہے، وہ ان سبھی کے لیے یہ مقدس مقام ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس کی تعمیر اور اس کی جو تاریخ ہے تھوڑی سی چند فکروں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ پہلا گھر ہے جس کو اس دنیا میں لوگوں کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا، اور اس کے حوالے سے ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی تھی۔ تو اس کے حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا یہی کہا تھا جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے جبریل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے آپ کی مدد کی، اور وہ بنیادیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے رکھی گئی تھیں انہی بنیادوں پہ خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کر دیا تھا۔ اس کے 1 سال بعد غالباً جو ہے آپ نے چونکہ فلسطین میں رہتے تھے تو وہاں پہ وہ لوگوں کی کے لیے ایک قبلہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ قبلہ جو تھا وہ چونکہ تعمیر اپنی زندگی میں آپ نہ کر سکے، اور یہ جو ہے کام ایک لمبے عرصے کے لیے مؤخر ہو گیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ تعمیر نہ ہو سکا۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ آیا جن کے اوپر جو ہے زبور کی کتاب نازل ہوئی ہے، 4تھی کتاب مسلمان جس کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا، لیکن یہ آپ کی زندگی میں بھی جو مسجد اقصیٰ مکمل نہ ہوئی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اور آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے تابع جو تھے جنات اور دیگر قوتیں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہوا اور اس طرح کے مظاہر جو تھے وہ بھی ان کے تابع تھے۔ چنانچہ یہ مسجد مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ یہود کو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ بڑی بری ہزیمت میں ڈالیں گے، تو یہ 2 دفعہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو بالکل گرا کے تباہ و برباد کر دیا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ یہ بخت نصر جو ادھر ایران کا بادشاہ تھا عراق کا، اس نے ایسا کیا اور ان سارے یہودیوں کو گرفتار کر کے لے گیا، اور کچھ یہاں تک انڈیا میں بھی یہودی جو اس زمانے میں لائے گئے۔ پھر دوبارہ اس کے اوپر حملہ ہوا اور اس طرح سے یہ پھر دوبارہ تباہ و برباد کر دی گئی۔ تو یہ مسجد ہے اس کے بعد مختلف طریقے سے چلتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ مسجد موجود تھی، اور اس وقت رومیوں کا یعنی کہ قیصر کی حکومت تھی فلسطین کے اوپر، اور یہودی جو تھے ان کے باج گزار تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جو کوششیں تھی کی، اور یہ اس وقت بیسیکلی سمجھ لیں وہ رومی جو تھے عیسائی نہیں تھے، وہ دوسرے کسی مذہب کے قائل تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب جو ہے وہ رومیوں نے قبول کر لیا، تو اس طرح سے پورے یورپ میں جو عیسائیت جو ہے وہ پھیل گئی۔ تو دوستو، اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ جس جگہ پہ رہتی تھی وہ یہی مسجد اقصیٰ کا ایک مقام تھا جہاں پہ جو لوگ اپنے بچوں کو یعنی کہ منت مان کر مسجد میں چھوڑ دیتے تھے لوگوں کی خدمت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام بھی یہی تھیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیدا ہوئے۔ تو اس طرح سے عیسائی مذہب کے لوگ جو ہیں ان کی بھی اس سے دلچسپی اور اس کے ساتھ ان کی جو نسبت ہے تقدس کی وہ قائم ہو گئی، اور ان کا قبلہ بھی یہی بنا۔ یہودیوں کا قبلہ بھی یہی تھا اور عیسائیوں کا قبلہ بھی یہی ہے، لیکن عیسائی بیت الحم کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے اپنے جو عبادت کے کام سر انجام دیتے ہیں۔
اس کے بعد جب اسلام آیا تو حضرت رسول اللہ علیہ السلام اس میں معراج کی رات گئے اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی اور امامت کروائی، اور اس وجہ سے مسلمانوں میں بھی اس کا تقدس جو ہے وہ بڑھا، اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس جو ہے یہ فتح ہوا، یہ شہر القدس الشریف بیسیکلی شہر ہے جس کو ہم آج کل بیت المقدس کہتے ہیں، اور القدس الشریف کے اندر جو ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کو مسجد اقصیٰ جو ہے بیسیکلی عربی میں دور کی مسجد کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اس کی تاریخ ہے جس میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، اس کے بعد یہ تقریباً 1100 تک مسلمانوں کے پاس رہی، اور 1100 سے 1200 کے درمیان 90 سال تقریباً پھر یہ جو صلیبی جنگیں تھیں یہ عیسائیوں کے پاس چلی گئی، اور پھر یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے انہوں نے اس کو فتح کیا، اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کے میں آخری یہاں تک کہ 1920 میں جب ترک جو ہے وہ شکست کھا گئے تو اس کے بعد یہ علاقے جو ہے مختلف ملکوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور یہ علاقہ ان کے برطانیہ کے پاس آیا، اور انہوں نے پوری دنیا کے یہودی جو ہیں ان کو یہاں پہ بسانا شروع کیا، اور اس طرح سے یہ تنازع جو ہے مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان پیدا کر دیا گیا۔ صحیح، امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے بہت سارے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔